رب سے جڑنے کا سفر۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو شہریار کی نظر اچانک اس نوجوان پر پڑی جسے مہینے قبل بہت عاجزی اور خشوع سے دعا مانگتے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ نوجوان چپ چاپ ہاتھ اٹھائے خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ شہریار بنا کچھ سوچے اس کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاذ نے دعا ختم کر کے آنسو پونچھے اور کھڑے ہو کر گرم جوشی سے شہریار کے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ آپ کبھی کبھار ہی ادھر دکھائی دیتے ہیں۔ میرا نام معاذ ہے، میں یہاں نہیں ہوتا، مگر اس علاقے میں میرا گھر ہے، اس لیے کبھی کبھی ہی یہاں آنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ہاں، میرا نام شہریار ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر۔ معذرت، اب میں چلتا ہوں شہریار بھائی، مجھے ذرا جلدی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر معاذ تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ شہریار چپ چاپ رشک بھری نگاہوں سے معاذ کو جاتا دیکھتا رہا۔ ایسے بھی نوجوان ہیں، چہرے پر داڑھی، سر پہ ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور دعا میں وہ رونا، وہ تڑپنا بلا شبہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کاش میں اس سے دوبارہ مل سکوں۔ ایک احساس ندامت نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے مسجد سے نکل کر اپنے اسٹور کی طرف بڑھ گیا۔ فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں داخلہ لیا تھا جب قرآن آدھا ہونے کو تھا۔ 14واں پارہ تھا، سورہ ہجر پڑھائی جا رہی تھی۔ پہلا لیکچر تجوید کا تھا۔ میڈم نے فاطمہ کا تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند ایک باتیں کہیں۔ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو عربی کے لہجے میں پڑھیں۔ ہم چونکہ اجمی ہیں تو ہماری زبان عربی نہیں، تو ہم کیسے اپنا لہجہ بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یکلخت جواب دیا، سیکھ کر۔ جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورس کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربی لہجہ سیکھنے سے آئے گا، اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن ترتیل سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے قرآن خوش آرانی سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1469۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے اسے نازل کیا گیا ہے۔ یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سیکھا جائے انشاءاللہ۔ طالبات نے اکٹھے جواب دیا۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلے کبھی حدیث نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ نے فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں، اللہ اکبر۔ اسے یاد تھا بچپن میں ماما نے قاری صاحب لگوائے تھے جو انہیں ایسا قرآن پاک پڑھاتے تھے جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہوں۔ اکثر اوقات وہ تو غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی رہی ہے۔ یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ ہے۔ ان کا قرآن سن کر لگ رہا تھا کہ یہ واقعی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ جو اتنے قرآن پاک ختم کر کے خوشی ہوتی تھی، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب کی بجائے گناہ کما بیٹھی ہو تو اس نے جھرجھری لیتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دیا، اور دل سے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اسے موقع دیا ہے قرآن پاک سیکھنے کا۔ اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ جانتی تھی محنت کرنا ہوگی، مگر وہ رب کے راستے پر جب نکل آئی تو پھر ڈرنا کیا؟ قدرت نے کہا تھا کہ اللہ خود سکھائیں گے۔ اب میں اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد ہوں، آپ نے ہی مجھے سکھانا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اب تم نے یہ کیا بوڑھوں کی طرح چادریں پہننا شروع کر دی ہیں؟ ابھی وہ مدرسے سے گھر داخل ہوئی تھی کہ ماما نے اسے دیکھتے ہی بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، السلام علیکم ماما، میں بس خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، خبردار، جو اپنی اس ملائی دوست کی طرح تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں مزید نہیں ناک کٹوانا چاہتی تمہاری وجہ سے۔ ماما، آپ قدرت کو تو ایسے مت کہیں، وہ اتنی اچھی ہے، اس میں کیا برا ہے؟ اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسے ان کے قرۃ العین کے متعلق ایسے تحقیر آمیز الفاظ برتنے پر بہت غصہ آیا، مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے کہا، مسز ریان کو اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ اب ان کی بیٹی ان کی مرضی کی بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہ رہی تھی۔ برائی کو جب چوٹ لگتی ہے تو غصہ آتا ہے،
بس اپنے لیکچرز اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے مجھے تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا، یہ قدم قدم مصائب، یہ صراط کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، اس رستے سے تو اب لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کون؟ دروازہ پھر سے کھٹکھٹا۔ کون؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ قرۃ العین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا بھائی، ایک ہنستی ہوئی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اس بار کتنے دنوں بعد آئی ہو بھائی؟ کیوں بھائی، ہماری بہن اداس ہو گئی تھی کیا؟ معاذ نے قرۃ العین کے گال پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو کر دروازہ بند کرنے لگا۔ امی دیکھیں کون آیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ اوہ ماں صدقے، میرا پتر آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا خوش روکا بھائی، پتہ ہے کتنے اداس ہو گئے تھے ہم، نہ تمہارے ابو سے ہمارا رابطہ تھا نہ تم نے ان سے رابطہ کیا۔ باپ کا ذکر سن کر معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جی امی، وہ اس بار کام زیادہ تھا تو رابطہ نہیں کر سکے، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اللہ خیر و عافیت سے رکھیں۔ چل تو منہ ہاتھ دھو لے، عینی کھانا لاتی ہے۔ عینی جا بھائی کے لیے تازہ روٹی اور سالن لے کر آ، اور سن فریج میں وہ جو گاجر کا حلوہ پڑا ہے وہ بھی گرم کر کے لیتی آنا۔ قرۃ العین جب باپ کے تذکرے پر اپنے بھائی کے بدلتے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر چونک پڑی۔ جی امی ابھی لائی، کہتے ہوئے سوچوں میں گم چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے جو بھائی چھپا رہے ہیں، اللہ خیر۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو شہریار کی نظر اچانک اس نوجوان پر پڑی جسے مہینے قبل بہت عاجزی وہ اپنی کتابیں اور قرآن کھول کر بیٹھی اپنا ہوم ورک کرنے میں مشغول تھی۔ پہلا دن تھا، اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر دنیا کا علم بھی تو پہلی بار ہی پڑھنا پڑتا ہے نا، جتنی موٹی اور مشکل بکس ہوتی ہیں پڑھتے ہی ہیں نا۔ انشاءاللہ میں قرآن پاک سیکھوں گی، میرا رب مجھے سکھائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور آج کلاس میں ہونے والی آیات کی تفسیر کے نوٹس دیکھنے لگی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 26 to 43۔ انسان کی تخلیق، جذبات کی تخلیق، جنات کی تخلیق، پھر ساتھ ہی تخلیق آدم کا قصہ، پھر شیطان کا کردار۔ آج میری زندگی کے نئے سفر کا آغاز، اور اسی دن اللہ آپ نے مجھے انسانی زندگی کے آغاز کے متعلق سکھایا۔ وہ دل میں ہی اللہ سے مخاطب تھی، اس کی عادت بنتی جا رہی تھی کہ ہر بات اللہ سے کرنے کی، وہ بھی اس کو جواب دیتے تھے۔ آخر وہ محبت کی راہ میں قدم رکھ چکی تھی۔ اللہ نے کہا، اور تحقیق ہم نے انسان کو کھٹکتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26۔ اور جن آگ سے پیدا ہوئے۔ پھر فرشتوں کا ذکر۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، اور مٹی، آگ اور نور۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اللہ نے انہیں بھی بتایا کہ اس انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ الحجر آیت نمبر 28۔ فرشتوں کو بھی پتہ تھا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، بدبودار مٹی سے۔ شیطان کو بھی پتہ تھا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ ہجر آیت نمبر 31۔ کیوں؟ شیطان نے اس مٹی کو حقیر کہتے ہوئے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حقارت، تکبر، جس نے اسے کتنی نعمتوں سے محروم کر دیا، فرشتوں کی صحبت سے، ملائے اعلیٰ سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی اطاعت سے۔ ایک طرف مٹی کا کردار ہے جسے اتنی مخلوق نے تسلیمی سجدہ کیا مگر پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف شیطان کا کردار، حسد، غصہ، تکبر، آگ سے بنی مخلوق کو مزید جلا دیا ان جذبات نے۔ یعنی اللہ تکبر انسان کی سرشت میں نہیں ہے، لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان کے داؤ میں آ جاتا ہے۔ مٹی کی تو فطرت ہی عاجزی ہے، اسی لیے تو جنت میں غلطی ہوتے ہی آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، معافی مانگ لی تھی انہوں نے۔ اس چیز پر تکبر نہیں کیا تھا کہ انہیں کتنے لوگوں نے سجدہ کیا اور تکریم دی، انہیں کتنی خوبصورت جگہ دی گئی، انہیں علم دیا گیا، انہیں خوبصورت بیوی دی گئی، وہ سب تو چیزیں دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔
تو اللہ ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذرا سی عزت ملنے پر، مقام اور شہرت ملنے پر، علم یا مال ملنے پر۔ ہاں، یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اندر سے جلائے رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ مٹی کی فطرت عاجزی ہے، انسان کی اوقات مٹی۔ اللہ کو انسان کا اپنے اوقات یاد رکھتے ہوئے اپنے اصل فطرت پر لوٹنا بہت پسند ہے۔ عاجزی۔ اسے اب غور کرنا تھا کہ کہیں اس کے اندر تو کسی چیز کا تکبر نہیں۔ یہ تو شیطانی خصلت ہے، اور شیطان کون؟ اسے تو اللہ نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے۔ پھر وہ آگے چلے۔ اس شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، اسے دے دی گئی قیامت کے دن تک کا اختیار۔ اس نے کہا تھا کہ چونکہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لہٰذا میں ان کے راستے کو مزین کروں گا۔ جو کچھ زمین میں ہے میں ان سب سے ان کو ضرور بہکاؤں گا۔ سورہ حجر آیت نمبر 39۔ مزین، برے کاموں کو مزین، گناہوں کو اٹریکٹیو کرنا، نافرمانی کو آسان کرنا۔ اسے اپنے گناہوں سے بڑا ماضی یاد آنے لگا۔ کیسے وہ نامحرم سے دوستی کو ٹرینڈ کہتی تھی، کیسے وہ میرے رزق کو روح کی غذا کہتی تھی، کیسے وہ بے پردگی کو آزادی کہتی تھی، نماز کو بوجھ سمجھتی تھی، قرآن کو پچھڑوں کے قصے سمجھتی تھی۔ شیطان کہاں کہاں سے نہیں آیا تھا، اسے پچھتاوا ہوا۔ یعنی ہر وہ غلط کام کی تعویل دے دے کر ہم سے گناہ کروائے گا۔ ہم اس سے بے حیائی کو فیشن، ماڈرنزم سمجھیں گے، اور در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک سے دشمنی کا بدلہ وہ ہم سے بلکہ ہر انسان سے لے گا۔ حسد، غصہ۔ اسے یاد آیا تھا کہ تفسیر کی میڈم فریال نے ان جذبات کا علاج بتایا تھا کہ حسد کا علاج اپنی نعمتوں پر نظر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، غصے کا علاج فوراً پانی پینا یا وضو کرنا، اور تکبر اپنے اوقات پر غور کرنا۔ آغاز اور انجام، مٹی سے مٹی تک۔ دوبارہ آیات کی طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ پھر ہمارا کیا قصور؟ اگر وہ آزاد ہے تو وہی ہمیں مہکاتا ہے نا؟ اس نے الجھتے ہوئے اللہ سے سوال کیا۔ مگر ان میں سے تیرے خالص بندے محفوظ رہیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 40۔ یعنی اللہ تعالیٰ سارا قصور شیطان کا نہیں ہے، کچھ خاص لوگ ہوں گے جو اس کے واروں سے بچ جائیں گے، مگر اللہ خالص لوگ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو خود کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جھکا دیتے ہیں، جن کے دل میں کفر، شرک، گناہوں کی اور دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت میں جن کا مرنا، جینا، ہنسنا، رونا سب اللہ کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، جن کا دل اللہ سے منسوب ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت میں شدید مبتلا لوگ، کسی نے سرگوشی کی، جیسے الہام کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بننا ہے خالص، کہ میں بھی اس دشمن کے واروں سے بچ جاؤں، میں بھی گمراہی سے نکل آؤں۔ مجھے آپ کے راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ، وہ راستہ جو مجھے آپ سے جوڑ دے۔ وہ دل ہی دل میں گویا شرمندگی سے گڑ گڑا رہی تھی اس رب کے آگے جو شرک سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہے مجھ تک آتا سیدھا راستہ، بے شک میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے بہکے ہوئے لوگوں کے۔ ان میں سے جو تیری پیروی کریں، بے شک جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔